اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جانتے ہو کہ اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دو جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اسے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جانو، شکوہ مت کرو، منہ مت کھولو۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں، بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ نے ہمارے دن بدلنے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو اللہ کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ دکھ، تکلیف، دل کا ٹوٹنا، یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھوتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا، ایسے ہی تو نور نہیں مل جاتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے کام کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملا دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔
میں اپنی مصیبتوں سے اللہ کی محبت کا وزن نہیں کرتی، تم بھی نہ کیا کرو۔ یہ حادثات مجھے تھکا کر چور ہی کیوں نہ کر دیں، وہ مجھے اللہ سے متنفر نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک قصہ مکمل نہ ہو سکا؟ تو کیا ہوا اگر وہ ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے؟ وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ زندگی جب آپ کو تنہائی اور تنہا رہنے کے گن سکھا رہی ہو تو سیکھ لینے چاہیے۔ اپنے مصائب، دکھ، تکالیف کسی کو کہنے یا بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی بھی خاص و عام سے توقع بیکار ہے۔ اگر دنیا کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیں تو یہ دنیا تماشائی تو ضرور بنتی ہے مگر ہمدرد نہیں بنتی، اور پھر تنہائی راس آنے لگتی ہے کیونکہ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ پھر توقعات کا خالی کشکول خاموشی سے اپنے ہی بھرم کی خاطر رکھ دینا چاہیے۔ رب کی ہی ذات ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کا ہاتھ ہر حال میں تھام لیتی ہے، گرنے سے بچا لیتی ہے، اور اس پہ یقین کامل ہی قلبی سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم باضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے نا تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ وقتی طور پر بھلے اس کی مصلحتیں نہ سمجھ آئیں، مگر حالات کے ساتھ ساری حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نیکی کرنے کے باوجود تمہیں تکلیفیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے، یوں پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے،
وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ وہ لوگ جو شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تاحیات بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ لوگ توڑ جاتے ہیں، رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا ہو جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب دلاسا دے رہا ہو، غم نہ کر، میں ہوں نا۔ آزمائشیں نہ آئیں تو ہم جان کیسے پائیں گے کہ ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ غم ہی ہم سے گفتگو سے خاموشی کا سفر طے کرواتے ہیں، غم ہی ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں، غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی صبح ہوگی، یقین رکھیے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے
اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں اب کی بار روؤں تو آنسو پہنچنے والا ہاتھ کسی انسان کا نہ ہو۔ اس بار میرے آنسو سمیٹنے میرے رب کا ہاتھ آگے بڑھے۔ اور جانتے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ صبر سے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پر جو صبر حاوی ہو جائے وہی اللہ کا ساتھ ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے اندر گرتے ہیں۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا۔ اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔